السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج الحمدللہ کتاب ریاض الصالحین سے ہمارا چوتھا باب شروع ہو رہا ہے۔ باب کا نام ہے باب الصدق، یعنی سچائی کا بیان، سچ بولنے والوں کا بیان یا سچ بولنے کی فضیلت اور اس کے انعامات۔ امام صاحب حسب روایت باب شروع کرنے سے پہلے چند آیات قرآنیہ کو لے کر آتے ہیں، اور یہاں امام صاحب نے جو آیات نقل کی ہیں وہ یہ ہیں۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھی بنو۔ دوسری آیات میں فرمایا والصادقین والصادقات، سورۃ الاحزاب کی آیت ہے، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں۔ تیسری آیات میں فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، سورۃ محمد کی آیت ہے، اگر وہ اللہ سے سچ بولتے تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا۔ انسان سچ سے جتنا بھی چھپا لے یا جھوٹ بول لے یا اپنے آپ کو کسی بھی طرح وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرے تو یہ در حقیقت انسان اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، کیونکہ اللہ سے کسی چیز کا پردہ نہیں ہے۔ اللہ انسان کی اور باقی تمام مخلوقات کی سب چیزوں کو جانتا ہے، آنے والے کل کو بھی اور گزرے ہوئے کل کے بارے میں بھی، اور جو بھی تمام اس کے امور ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہمیشہ سچ ہی بولنا چاہیے، وہ چاہے ہمارا انسانی معاشرے میں ہو یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اور انسان اپنے آپ کے ساتھ بھی سچ بولے کہ وہ صحیح شریعت اسلامیہ پر عمل کرے، اور اس پر عمل کرنے سے ہی وہ صحیح سچی راہ پر پڑتا ہے، اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دیتا۔ امام صاحب اس باب میں پہلی حدیث جو ذکر کرتے ہیں، حدیث نمبر 54 ہے، کتاب کے حساب سے حدیث نمبر 54 ہے اور باب کے حساب سے یہ پہلی حدیث ہے۔ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، سیدنا ابن مسعود یعنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الصدق یہدی الی البر، یقیناً سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے، وان البر یہدی الی الجنہ، اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، وان الرجل لا یصدق حتی یکتب عند اللہ صدیقا، اور انسان آدمی جب سچ بولتا ہے یا سچ بولتا رہتا ہے، سچ پر قائم رہتا ہے، یہاں تک کہ اسے اللہ کے ہاں بہت زیادہ سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، اور جھوٹ نافرمانی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور نافرمانی جہنم کی طرف لے جاتی ہے، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَكْذِبُ حَتَّى يَكْتُبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، اور آدمی جب جھوٹ پر جھوٹ بولتا ہے، آدمی واقعتاً یقیناً جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ پر ہمیشگی اختیار کرتا ہے۔ لا يَكْذِبُ کا لفظ جو بولا گیا ہے اس میں یہ کہ وہ مطابقت رکھتا ہے جھوٹ پر، جھوٹ ہی بولتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے ہاں اسے بہت جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ متفق علیہ، یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث سے ہمیں سچائی کا پتہ چلتا ہے، سچائی کی تعلیم ملتی ہے کہ ہمیشہ سچ بولنا چاہیے انسان کو، اور اس میں صدیق اور کذاب یہ صیغہ مبالغہ ہے، یعنی بہت زیادہ سچ بولنے والا اور بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا، تو اس پر مطابقت کرنے سے، اس پر رہنے سے انسان کی الگ الگ کیٹیگریز بن جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ہاں صدیقوں میں لکھ لیتا ہے جو ہمیشہ ہی سچ بولتا ہے، یعنی اس کی عادت بن جاتی ہے، وہ سچ کے سوا کوئی بات نہیں کرتا، وہ اپنی عادت و اتوار میں اس چیز کو اختیار کر لیتا ہے۔ اور جھوٹ بولتا رہتا ہے انسان جب، تو پھر اس کو اللہ کے ہاں جھوٹوں میں شمار کر لیا جاتا ہے کہ جب بھی اس نے بات کرنی، معاملہ کرنا تو جھوٹ ہی بولنا ہے، تو اس لیے اور انہی چیزوں پر اس کا پھر معاملہ کیا جاتا ہے، اس کے انہی اعمال کی وجہ سے اللہ کے ہاں اس کو سوال جواب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی طرح اس حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہمیں سچ بولنے کی ترغیب دے رہے ہیں، اور اس کا ہمیں صلہ یہ ہے کہ جو سچ بولتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت ہے، اس کی یہ نیکی اس کو جنت میں لے جائے گی، اور جھوٹ جو ہے وہ اس کے لیے غلط ہے اور جو جہنم کی طرف اس کو لے جائے گا۔ تو جنت کی ترغیب جس طرح دی جا رہی ہے اس حدیث میں، اسی طرح جہنم سے دور رہنے کی، جہنم سے پناہ مانگنے کی ترغیب بھی بتلائی جا رہی ہے، اور جو کام جہنم میں لے جانے والے ہیں ان کے بارے میں بھی الرٹ کیا جا رہا ہے اور ان سے دور رہنے کی ہدایت دی جا رہی ہے۔ اسی طرح جب انسان مسلسل اپنی زندگی میں، اپنے عادت و اطوار میں سچ کو اختیار کر لیتا ہے تو بعض دفعہ اس کو کچھ مشکلات بھی آتی ہیں، کچھ پریشانیوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن جس طرح ہم نے پہلے باب الصبر پڑھا تھا، اس سے پہلا جو باب ہمارا گزرا ہے، امام صاحب بھی اسی ترتیب سے لے کر آ رہے ہیں، تو وہ اگر صبر کرتا ہے تو اس پر بھی اللہ کے انعامات ہیں، بے شمار انعامات ہیں، اجر و ثواب ہے، اور جب انسان جھوٹ بولتا
ہوتا ہے تو ممکن ہے کہ اس کو وقتی طور پر فائدہ مل جائے، لیکن اس کی آخرت جو ہے وہ برباد ہو جاتی ہے، اس کو آخرت میں اس کا جواب دینا پڑتا ہے۔ اگرچہ سچ بولنے سے ممکن ہے کہ اس کو وقتی طور پر نقصان ہو جائے، جس طرح مثلا ایک طالب علم ہوتا ہے یا کسی بھی کوئی ورکر ہے، وہ اپنے کام کے سلسلے میں سستی کرتا ہے، اس سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ وقتی طور پر جھوٹ بول کے بچ جاتا ہے، لیکن آخرت میں اس کے لیے یہ جھوٹ لکھ دیا جاتا ہے۔ اور ایک ہے کہ وہ وقتی طور پر اسی سوال پر وہ اپنی کوتاہی کا اعتراف کر لیتا ہے، سچ بول لیتا ہے، تو اس کو اس کا جو ٹیچر ہے یا اس کا باس ہے یا جو بھی اس کے اوپر ہیڈ ہے، وہ اس کو وقتی طور پر ڈانٹ ڈپٹ کر لیتا ہے، لیکن اس نے سچ بولا ہوتا ہے، اس لیے اس کے درجہ لکھ دیا جاتا ہے اور وقتی طور پر اس کی یہ ڈانٹ ڈپٹ ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ دنیا میں معاملہ ختم ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ حق سچ پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی، ہمیں اچھے طریقے سے ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمیں دوسروں تک بھی اس چیز کو پہنچانے کی توفیق دے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔